ڈرنکس ہیں سب شوگر کے بالکل اللہ کے فضل سے جتنا نہیں ہوگا اتنا ڈاکٹروں کی چاندی ہو گئی. اللہ کا بنایا ہوا پانی پیو یا شہد کا پانی پیو. میرا نبی روزانہ صبح شہد کا شربت پیا کرتا ہے. سردیوں میں ذرا اس کو نیم گرم کر کے اور گرمیوں میں ٹھنڈا پیتے تھے. تو شہد کا شربت بھی ساری زندگی سکھی رہو. اتنا کولڈ ڈرنک کو میں دیکھتا ہوں بعض بادشاہ لوگ پوری 1.5 لیٹر کی بوتل بھی چاڑ جاندے تے طرح روٹیاں بھی چاڑ جاندے. تو اپنے اوپر ظلم و ستم ہے. آپ ادھر ہوتے ہیں پیٹ ادھر ہوتے ہیں, آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے. کوئی شوگر, کوئی بلڈ پریشر, کوئی مرض, کوئی مرض. سادہ پانی پیو اللہ کا بنایا ہوا, دودھ پیو اللہ کا بنایا ہوا, شہد کا شربت پیو. میرے نبی صبح پیا کرتے تھے, روزانہ کی آپ کی سنت ہے. آپ صبح شہد کا شربت, سنت سے مراد وہ عبادت آپ کی عادت تھی. سفر میں نہیں ہوتا تھا, جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ یہ پیا کرتے تھے. تو 80,000 کھانے, 80,000 مشروب, کھلا پلا سورا کھا جائے گا. کھانے کی لذت بھی اعلیٰ, پینے کی لذت بھی اعلیٰ. پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات فرمائیں. پھر وہ سارے غائب ہو جائیں گے تو سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک پڑے. نو کر کے دیکھے گا تو آگے ایک لڑکی تخت پہ بیٹھے ہوئے. تو وہ اس کو جب دیکھے گا بس یہاں مجھے دیکھنا ہے. 40 سال ایسے بیٹھا رہے گا. 40 یہ کیا چیز ہے؟ آخر وہ کہے گی ہمارا کا فینا من رغبت ہے, آپ کو میری کوئی رغبت ہے نہیں, آپ دور ہی بیٹھے رہو گے. پھر اس کو ہوش آئے گا, پھر تو کون ہے؟ وہ کہے گی انا زوجتک, میں تیری بیوی ہوں. جس نے کالے کالے دوزخ کے فرشتے دیکھے ہوں دیکھ کے کملا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اچھا میری بیوی ہو؟ ہاں میں آپ کی بیوی ہوں. سکڑا پہ گئی تیرے انتظار. شوق پورے کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے, جنت ہے. اور جنت کی چابی میرے نبی کے پاس ہے. آپ نے کہا الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن. مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھا دو. اور نقل ہی مار. پاکستان میں نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیوں ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو آخرت میں بھی اللہ کی وجہ سے بوٹی لگانے کہتے تھے. ایک ہم سارے ہاسٹل میں جو لڑکے تھے نا لاہور میں, سارے زمینداروں کے بیٹے تھے اور پڑھنے کا نہ کوئی شوق تھا نہ کوئی جذبہ تھا کہ بھائی روٹی کا لب جانی تھا تو پتا تھا کہ روٹی لب جانی سر کا پاؤں. تو کبھی بوٹی لگا دی, کبھی نکل مار دی, پاس ہو. تو ایک ہمارا بیچارہ فوت ہو گیا تھا, بھی بڑے زمیندار کے بیٹے, تو تھوڑا سمجھ پڑی. تو ایک دن نا وہ بوٹی بنا نہیں سکا تو پوری کتاب اٹھا کے جیب میں ڈالی. کتاب چھوڑ دی جیب میں ڈالی. تو 2 رو تھی, 2 میں اس رو میں تھا, وہ اس رو میں. وہ مجھ سے 10 لڑکے آگے بیٹھا تھا, لہذا میں اس کو یوں دیکھ رہا تھا. تو تیاری تو ہماری بھی کوئی نہیں, پر پاس ہونا جو ہوگا لکھ لے آئے. میں اس کو دیکھ رہا تھا, اس نے کچھ بھی تیاری نہیں کی. تو بیوقوف اور سے کتاب لے گیا اور اس کی تقدیر ہار گئی. اس کی لائن میں آ گیا عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سینٹر ماڈل اسکول کے سب سے سخت استاد, جن کی نظر کو خواب سے زیادہ تیز. میں کہنے لگا اے گلاب علی مارا گیا, گلاب علی نام تھا. تو وہ بیچارہ جب آئے نا عاصم صاحب ادھر سے یوں چلتے ہوئے تو یوں کر کے بیٹھا, ان کو دیکھتا رہے. پھر وہ واپس جائیں تو بیٹھا رہے. جب وہ اس کو کراس کریں آگے جانے, اب تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں, تو جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالے اور کتاب نکالے, اور کتاب اس کی یہاں آ کے پھنس جائے. یہاں کر اتنا میں عاصم صاحب پھر واپس آ جائیں, پھر یوں کر یوں بیٹھ جائیں. وہ پورے 2 گھنٹے ہی کرتا رہے. تو ایک فیل ہوا, ایسی پاس ہو گئی. او بھائیو, اور ہم تو نقل مار کے دنیا میں پاس ہو جاتے ہیں, جبکہ پاس کرنے والے بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں. میرا اللہ تو پہلے ہی پاس کرنے کے لیے تیار بیٹھو, تو لے تو کو ماڑے موٹی لے آؤ, تم پاس کر دے. میں تو آگے پا کے کی کرنا ہے, اور تم جھوٹی موٹی نبی کی نقل اتار لو, اللہ پاس کر دے. جس نے نقل مار کے لکھا ہوتا اس کو خود تو کچھ نہیں آتا ہوتا نا, تو پڑھنے والا اس کا پڑھ کے نمبر دے دیتا ہے. اور اللہ جس کو اللہ نے اندر سے دیکھ لیا, وقت نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں بچتا,
جس کو اللہ نے اندر سے دیکھ لیا پھر کوئی نہیں بچتا نبیوں کے سوا. ارے نہیں وہ اوپر سے ہی دیکھا ہم ٹھیک ہے. میرے نبی نے کہا جس کی فائل اللہ نے کھول لی وہ نہیں. من نوقش ہلک، جس کی فائل کھل گئی وہ نہیں بچتا. تو خالی اللہ دے ہاں ٹھیک ہے. تو اپنے نبی کی نقل لاؤ. چلتے پھرتے مسلمان نظر آؤ. ہماری عورت چلتے ہوئے نظر آئے کہ مسلمان جا رہی ہے. ہمارا نوجوان بوڑھا چھوٹا بڑا نظر آئے کہ مسلمان جا رہا ہے. تمہیں سکھوں سے عبرت کیوں نہیں آتی؟ وہ اپنے گرو سے پوچھ نہ سکے کیڑے وال بتاؤں کا سارے ہی بتا دو. اور تمہیں تمہارا نبی بتا گیا ہے شکل کیسے بنانی ہے، بال کیسے بنانا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے کرنا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں پیشاب کیسے کرنا ہے. تمہارا نبی تمہیں یہ بھی بتا کے گیا ہے. تم کیسے بادشاہ لوگ ہو کہ کراؤن کے پیچھے جان دیتے ہو، سنت کو قربان کرتے ہو. محمدی بن کے دکھا دو، چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ تبلیغ و زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. یہ آپ کا دیس ہے. اب آپ کے پاس پاسپورٹ اکثر کے پاس تو ہوگا، جن کے پاس نہیں وہ کوشش کر رہے ہیں مل جائے. یہ تمہارا وطن ہے. اب پاکستان سے، تمہارے ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے تمہاری کٹ چکی ہیں ساری جڑیں. تمہاری نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے واپس نہیں جائے گی. لہٰذا یہاں صحیح مسلمان بن کے زندہ رہنا سیکھو. اور صحیح مسلمان بن کے زندہ رہنا ہے تو تبلیغ کے کام کو کرنا سیکھو. اور اپنی اولاد کے لیے مسجدیں بناؤ، اپنی اولاد کے لیے مدرسے بناؤ، اپنی اولاد کے لیے اسکول بناؤ. میں جنوبی امریکہ گیا، ایسے عرب دیکھے ہیں کہ پورا ملک خرید لیں، اولادیں ان کی غیر مسلم ہو گئی کہ مال کماتے 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 اتنا گم ہوئے. جیسے یہاں تمہارے بچے نشہ بیچنے پہ لگ گئے، قتل و غارت پہ لگ گئے کہ ماں باپ کو فرصت ہی نہیں کہ بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا دیتے، جنت جہنم کا تصور بتا دیتے، موت کے بعد کی زندگی بتا دیتے. وہ 1 کروڑ کے قریب مسلمان نسل ایمان چھوڑ گئی کہ ماں باپ نے اسلام سمجھایا نہیں تھا. وہ قبروں چلے گئے، وہ اسلام چھوڑ گئے. تو میں یہ سارے اسکینڈینیوین ملکوں میں یہ کہتا آیا ہوں کہ اپنی مسجدیں بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ. اللہ سے مانگو. اللہ کے خزانے وسیع ہیں. جو کتنی بڑی مسجد عربوں نے بنائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تم بھی تبلیغ والوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں مسجدوں کے لیے سوچو. ان مسجدوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوں جہاں آپ کے بچے کم از کم قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. عالم بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا تو ضروری ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھنا تو ضروری ہے. ماں باپ کا کیا مقام ہے، شادی کے بعد میاں بیوی نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ کتنی طلاقیں زیادہ ہو چکی ہیں مسلمانوں میں. جس ملک میں جاتا ہوں طلاق